على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے، اسلام کی نشانیوں میں سے۔ اہل ایمان، اہل اسلام قربانی کرتے ہیں۔ جہاں قربانی ہو رہی ہو پتہ چل جاتا تھا یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یعنی اہل اسلام کی علامت ہے قربانی۔ اور ہر دور میں جب مسلمانوں میں ایمان اسلام کی تازگی کے رہی تو مسلمانوں میں یہ شعار زندہ رہا اور خوب مسلمان اس کا اہتمام کرتے رہے۔ تو قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر وہ قربانی بتوں کے نام پہ ہوتی تھی، بتوں کے نام پہ قربانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آج بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین اور عیسائی بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی، قربانی بھی صرف اسی کے نام کی ہونی چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور ہر سال برابر قربانی فرماتے تھے۔ اب نئی دنیا آ گئی نا، قربانی کرنے سے معاشی طور پہ نقصان ہوتا ہے۔ اتنا پیسہ خون کی شکل میں نالیوں میں چلا جاتا ہے، اس سے کوئی اور تعمیری کام کیا جا سکتا ہے۔ نئے نئے فلسفے، نئی نئی عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ لہو لعب میں جو کروڑوں اربوں روپے ضائع کرتے ہیں، یہ بھی تو تعمیری کام میں خرچ ہو سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا قربانی صرف ایک مکہ معظمہ میں حج کے موقع پہ واجب نہیں بلکہ ہر شخص پر اور ہر شہر پہ واجب ہوگی، بشرطے کہ شریعت نے قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو شرائط بتائے ہیں وہ پائی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، اس لیے مسلمانوں کے ہاں اور دین کی نظر سے یہ صاحب حیثیت مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ جب وہ شرائط پائے جائیں اور اس مسلمان کے پاس اتنی حیثیت ہے تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر گھر کے اندر 5 افراد ہیں، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، شوہر بھی ہے، اور سب کے اندر استعداد موجود ہے، تو صرف ابا کی طرف سے قربانی کافی نہیں ہے۔ بیٹی بالغ ہے تو اس پر الگ ہے صاحب حیثیت، بیٹا بالغ ہے صاحب حیثیت، اس پہ الگ قربانی ہے، بیوی پہ الگ ہے، شوہر پہ الگ ہے، ماں پہ الگ ہے، والد بھی ہیں ان پہ الگ ہے۔ تو گھر میں جتنے افراد بالغ ہیں اور صاحب حیثیت ہیں سب پر قربانی واجب ہے۔ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ قربانی فرض تھوڑی ہے، سنت ہی تو ہے، کیا کہتے ہیں؟
فرض تھوڑی ہے، سنتی تو ہے، تو یہ لا علمی ہے، یہ جہالت ہے، شریعت کے نظر میں اس کی حیثیت واجب کی سی ہے۔ ہاں طریقے کے لحاظ سے یوں کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے، طریقے کے لحاظ سے جیسے داڑھی واجب ہے، لیکن کیا کہتے ہیں سنت رسول ہے، لیکن شریعت میں اس کی اہمیت، عظمت، درجہ وہ تو واجب کیسا ہے۔ تو قربانی یہ ضروری ہے، اور قربانی کرنا ہر صاحب حیثیت پر واجب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے قربانی دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنا۔ قربانی کے دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل قربانی کرنا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی ہر سال 2 بکروں کی قربانی کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت فرمائی تھی، لہذا میں ایک قربانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو بات معلوم ہوئی کہ اپنے والد چلے گئے یا اپنی والدہ چلی گئی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا خلفائے راشدین کی طرف سے، یا پوری امت کی طرف سے ایک قربانی کرنا بھی درست ہے۔ یہ قربانی نفلی ہوگی، جو آپ دوسروں کی طرف سے کر رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے، یہ قربانی نفلی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی 2 قربانی کرتا تھا، ایک اپنی طرف سے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور میں آپ کی اس وصیت پہ عمل کیا کرتا۔ تو اپنی طرف سے قربانی صاحب حیثیت پر تو واجب ہے، لیکن اللہ نے اسے بہت دیا ہے، اور ماشاءاللہ اس موقع پہ جو اللہ کے نبی کی چاہت ہے کہ محبوب ترین عمل ان دنوں میں قربانی کرنا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ باقی ساری عبادتیں تو پورے سال میں کی جا سکتی، نفلی روزہ کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں، نفلی نماز کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نفلی عمرہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، نفلی خیرات کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا عمل تو صرف ان 3 دنوں میں کر سکتے ہیں۔ تو خوب دل کی بشاشت کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ ان دنوں میں قربانی کرتا ہے، اور نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے متعلقین کی طرف سے بھی، بلکہ بچہ بالغ ہے، نابالغ بچہ ہے، قربانی واجب نہیں ہے، لیکن والد چاہتا ہے کیوں اس ثواب کا برکات میری بچے کو بھی ملے، ان کی طرف سے بھی قربانی کرتا، بچی نابالغ ہے ان کی طرف سے بھی قربانی، یہ قربانی نفلی ہو جائے، جانے والوں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ فرماتے تھے قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے ہر سال 2 بکروں کی قربانی کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، لہذا میں ایک قربانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جاری کردہ طریقہ ہے، اور عرض کیا گیا کہ ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ دمبے پر تو بال اور زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ گنتے رہو بال، گنتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ میں اخلاص نصیب فرما دے اور صحیح جذبے کے ساتھ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ہاں خزانوں میں تو کمی کوئی نوازنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے ہاں کون سا گوشت پہنچتا ہے اور کون سا خون پہنچتا ہے؟ تو وہ تو میرا سچا جذبہ پہنچتا ہے نا، دل کا سچا جذبہ، سچی نیت پہنچتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بغیر اس بات کو سوچے کہ اس کا دنیاوی نفع کیا ہے۔ یہ تو اپنا سب سے بڑا فائدہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے بس، ورنہ بیٹے کو ذبح کرنے میں دنیاوی نفع کون سا تھا؟ وہاں کون سا دنیاوی نفع تھا بھائی؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور بیٹا باپ بیٹا دونوں ذبح ہونے کے لیے کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کون سا عقل میں آتا ہے کہ اس کا کوئی دنیاوی نفع ہے؟ لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوش نفیسی بھی اور سعادت مندی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ یہ تمام باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب مسلمان قربانیاں کرتے آ رہے ہیں،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت اس عمل کو بہت اہتمام سے کیا کرتی تھی. حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری اور دیرہ کابر سے منقول ہے کہ اس بڑے ذبیحے سے مراد وہ دمبا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلے میں نازل کیا گیا، اور یوں اس دمبے سے پھر اس کے بعد یہ قربانی کا سلسلہ اس امت میں جاری ہوا، اور قربانی کا سلسلہ آج تک امت میں الحمدللہ یہ عمل جاری ہے، اور مسلمان اس کا اہتمام فرماتے ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نستغفر اللہ ونتوب الیک. نستغفر اللہ ونتوب الیک.